اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقین کامل کی طرف سے تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج یقین کامل کی اس ویڈیو میں آپ سب لوگوں کی پریشانیوں کے توڑ کے لیے بہت مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیجئے۔ ان 3 لفظوں کی فضیلت سے، برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات حل ہو جائیں گی اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے کامل یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ کی حاجات ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں سب لوگوں سے درخواست کروں گی کہ آپ یقین کامل چینل کی ویڈیوز کو دیکھیے اور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، آج کل کے سائنسی دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی غم میں پریشان نظر آتا ہے۔ کچھ پریشانیاں غیر ارادی طور پہ اور کچھ ارادتاً رونما ہو جاتی ہیں، تو انسان ان پریشانیوں کی گردش میں چکر میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور انسان اپنا تمام تر اثاثہ، صحت، پیار، محبت، سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ رشتہ داروں کی مخالفت، رشتے کا نہ ہونا، شادی کا نہ ہونا، کاروبار چلانا لیکن کاروبار کا نہ چل پانا، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ان تمام مسائل کو ختم کرنے کے لیے میں آج جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ شاید کہ آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو یا شاید آپ نے نہ سنا ہو۔ تو محترم بہنوں بھائیوں، سوچئے وہ دن کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ راتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں جو دن اور رات ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، ایک روایت ہے کہ حافظ بن طاہر سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے۔ 64 سال تک اللہ تبارک تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں وہ آنسو بہاتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات خواب میں میں نے اپنے آپ کو ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا اور اس کے کنارے دونوں طرف بہت ہی زبردست موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں عمدہ لباس اور قیمتی زیورات سے آراستہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا کہ ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ایک ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب الکریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد ادا کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش قسمت عبادت گزاروں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل کے روزے بھی پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزانہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس فی زمانہ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے تو کبھی موبائل فون پر پیکجز کالز کے لیے اپنی قیمتی لمحات کو گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر ساری رات بیہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا بھی وقت برباد کرتے ہیں اور دوستوں کا وقت بھی برباد کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے اور نہ جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے۔ قرآن پڑھنا آتا بھی ہو وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس کو یوں جھوٹے دلاسے دے کر کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی کثرت کریں گے،
माह रमज़ान में रात को नवाफिल पढ़ेंगे, माह रमज़ान में खूब तलावत करेंगे, रमज़ान के बाबरकत महीने में सुबह शाम पारा पढ़ेंगे। हालांकि ये जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ा बड़ा कीमती है, लेकिन हम फिर भी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और अपने नफ्स को झूठी तसल्ली देते हैं। कोशिश कीजिए कि रोज़ाना रोज़ कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत ज़रूर किया करें। इसमें नाअहली और सुस्ती मत कीजिए, क्योंकि नेकी के कामों में कोशिश करने वालों के मुतालिक अल्लाह तबारक ताला ने पारा 17 सूरह अंबिया आयत नंबर 94 में इरशाद फरमाया, कंजुल ईमान तर्जुमा, कि जो कुछ भले काम करे हो ईमान वाला, तो इसकी कोशिश की बेकदरी नहीं, हम उसे लिख रहे हैं। तो इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि रब करीम की बारगाह में मालो दौलत हसब नसब वाला खुशकिस्मत नहीं, बल्कि खुशकिस्मत वो है जो चाहे किसी भी कबीले किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, गोरी रंगत वाला हो या काली रंगत वाला हो, दौलत वाला हो या मुफलिस हो, मर्द हो या औरत हो, अगर वो ईमान वाला है, नेक अमाल करता है और रब्बुल करीम की अताअत व फरमाबरदारी में पूरी कोशिश करता है, वही दुनिया और आखिरत में कामयाब है। दुनिया में वही लोग परेशान रहते हैं, वही उन लोगों पर मुसीबतें आती हैं, उन लोगों की हाजात पूरी नहीं होती जो रब्बुल करीम की याद से गाफिल रहते हैं। तो रब्बुल करीम की याद से गाफिल ना रहने वाले वही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो दिन रात कसरत से अल्लाह तबारक ताला का जिक्र करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, हर वक्त अपनी ज़ुबान पर अल्लाह हू का विर्द जारी रखते हैं। अच्छी चीज़ देखते हैं तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, जब कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, और जब कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो अपने रब करीम का शुक्र अदा करने के लिए अपनी ज़ुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह के कलमात जारी कर लेते हैं। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 3 अल्फाज का वजीफ़ा लाई हूँ, वो बहुत ही आसान वजीफ़ा है। आपने चलते फिरते ये लफ्ज़ पढ़ते रहना है, कितनी ही मुश्किल से मुश्किल हाजत क्यों ना हो, हर मुश्किल हाजत, हर वक्त, हर आसान हाजत के लिए आपने इस अमल को करना है। आपकी हाजत मिनटों में, चुटकियों में पूरी हो जाएगी। ये कलमात, ये अल्फाज आपकी हाजात को पूरा करने वाले हैं। और वो 3 अल्फाज क्या हैं? आपने दिन भर चलते फिरते सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा एक तस्बीह इन अल्फाजों की, इन कलमात की पढ़नी है। ये अमल कितने दिन का है? सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन का ये अमल है। 7 दिन के किसी भी हिस्से में अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, और दरमियान में आपने इन कलमात को पढ़ना है। हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून, इन कलमात का विर्द 100 मरतबा करना है, मतलब आपने एक तस्बीह करनी है। इस अमल की बरकत से आपकी जितनी भी हाजत होगी, मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, वो आपकी फौरी तौर पर हल हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।